میری پرسنل لائف ہے, آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ کہہ رہے ہم نے کہا بھائی میں نہیں, آپ کو کہیں جانا ہے تو بتائیے کیا ضرورت, کس چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں جی بس مجھے یہی ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے, میں اس گھٹن کے ماحول میں نہیں رہ سکتی. گھر کے ماحول کو کیا کہا جانے لگا ہے؟ گھٹن کا ماحول. گھٹن گھر میں نہیں ہوتی, جیل میں ہوتی ہے. گھر جیل نہیں ہے. دیکھو قرآن میں اللہ نے عورت جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا, مقیدات کا لفظ استعمال نہیں کیا. بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے نوٹ کرنے کی. یہ آج پہلا بیان ہے نا, اس کو تمہیز سمجھیں آپ آگے کے بیانات کی. پہلے ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو آگے کچھ نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلا سمجھ میں آئے گا تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے کس ٹریک پہ چلنا ہے, آگے قرآن سے میں نے کیا سیکھنا ہے. اللہ میاں نے عورت کے لیے قرآن میں جو پاک دامن عورتیں ہیں محصنات, محصنات, شادی شدہ عورتوں کے لیے بھی محصنات, یہ لفظ نکلا ہے حصن سے. حصن کہتے ہیں قلعے کو. حصن کسے کہتے ہیں؟ قلعے کو. قلعہ کسے کہتے ہیں؟ اب یہی نہیں پتا ہوگا. قلعہ کہتے ہیں جہاں فوجیوں کی چھاونی ہو دشمن کے اٹیک سے بچنے کے لیے, اسے کہا جاتا ہے نا. اس میں آرمی باؤنڈ ہوتی ہے, فوج بند ہوتی ہے اس کے اندر, تاکہ باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے تو ہم اس حملے کو روک سکیں. قلعے کی دیواریں اتنی موٹی ہوتی تھیں کہ وہ باہر سے توپ سے بھی حفاظت, تیر اور تلواروں سے بھی حفاظت, اور اس میں ضرورات زندگی کا سارا سامان قلعے کے اندر موجود ہوتا ہے. اس میں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں, بند ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جیل, جیل کے اندر بھی لوگ بند ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جیل کے اندر بھی بند ہوتے ہیں اور قلعے کے اندر بھی بند ہوتے ہیں. کھانا جیل کے اندر بھی ملتا ہے, قلعے کے اندر بھی ملتا ہے. تیر جیل کے اندر بھی نہیں جاتے اور قلعوں کے اندر بھی نہیں جاتے. لیکن آپ کو اگر آپشن دیا جائے جیل میں رہنا پسند کریں گے یا قلعے میں, تو کہاں جاؤ گے آپ؟ قلعے میں. کیوں؟ آپ کو پتا ہے جیل وہ چیز ہے جس میں بطور سزا کے بند کیا جاتا ہے. جو تیر پھینک رہا تھا نا اس کو پکڑ کے لا کے اندر کر دیا جاتا ہے اپنی حفاظت کے لیے. اور جو قلعے میں ہوتا ہے وہ سیو ہوتا ہے. تو حصن, ہا صاد اور نون, حلوے والی ہا صاد, وہ یہ والا صاد, اور کیا ہے آخر میں؟ نون. تو محسن, محسن اسے کہا جاتا ہے جو قلعے میں سیو ہو, محفوظ ہو. قلعے میں لوگ محفوظ ہوتے ہیں, قید نہیں ہوتے. کیونکہ قلعہ تو ہم خود بناتے ہیں, تو کوئی انسان پاگل ہے اپنے آپ کو قید کرنے کے لیے قلعہ بنائے گا؟ جیل دوسروں کے لیے بنائے جاتے ہیں, اپنے لیے نہیں بنائے جاتے. قلعے اپنے لیے بنائے جاتے ہیں, دشمنوں کے لیے نہیں بنائے جاتے. تو اللہ نے وہ عورت جو پاک دامن ہے, شادی شدہ ہے, اس کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا. محصنات کا مطلب جو قلعے میں محفوظ ہوتی ہے, شوہر کی حفاظت اور گھر کی چار دیواری کی حفاظت. اس حفاظت کو آج مغربی دنیا نے جیل خانے سے تعبیر کر دیا. کس سے تعبیر کر دی؟ یہ قید ہے. گھر میں کیا ہے؟ یہ عورت قید ہے, شوہر کی پابند ہے تو گویا قید ہے, غلام ہے. یہ قید نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بول تو لو کیا ہو گیا بھائی؟ محفوظ ہے. گھر قید خانہ نہیں ہے, عورت کے لیے حفاظت خانہ ہے. اپنے گھر میں کون قید ہوتا ہے؟ پاگل ہے کیا؟ ابے بھائی جب انسان سفر سے آتا ہے, آپ بولو گے پہلا بیان ہی ابے تبے سے شروع کر دیا, تو مجھے ایک بات بتاؤ نا, جب ہم سفر سے آتے ہیں گھر کی طرف بھاگتے ہیں نا, اگر وہ قید خانہ ہوتا تو سفر سے تو انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے, وہ گھر کیوں بھاگتا ہے؟ ہونا ہی چاہیے پارک میں جائے وہ. اب میں آیا جناب اتنے دن کے بعد, تو مجھے چاہیے فوراً میں اعلیٰ دین پارک ہے کون سا ہے وہ, میں اترتے ہی جا ایئرپورٹ پہ میں فوراً کہاں جا رہا ہوں؟ اعلیٰ دین پارک میں, بی اما پارک میں جا رہا ہوں, یہاں بی اما پارک بھی ایک, یا اور کسی پارک میں جا رہا ہوں. تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب ہو کیا گیا؟ میں کہوں گا گھر چار دیواری, قید, یہ پارک کھلا ڈلا, کھلا آسمان, کوے, جو مرضی کرو. تو وہ کہیں گے بھائی آپ کا گھر میں آپ جو مرضی کرو یار, یہاں مولوی صاحب ایسے لیٹو گے, کوئی تصویر بنا کے ڈال دے, یہاں قمیض اتار کے نہیں بیٹھ سکتے آپ. گھر جتنا محفوظ ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی, اتنی کوئی جگہ محفوظ
نہیں ہے. تو اسلام نے عورت کو جو گھر کی چار دیواری میں بند کیا ہے, تو یہ بند کرنا اس کو قید میں ڈالنے کے لیے نہیں, بلکہ اس کو حفاظت خانہ دینے کے لیے, تاکہ وہ کیا ہو جائے, محفوظ. اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری پہ اس لیے لگا دیا کہ مرد طاقتور ہے, جب عورت میاں کی فرما برداری کرے گی تو میاں پھر اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوگا, اس کی حفاظت کرے گا, وہ پھر اس کے تمام ضرورتیں پوری کرے گا, اس کی اولاد کی کفالت کرے گا, اس کی عزت بھی محفوظ, اس کو وراثت بھی ملے گی مرنے کے بعد, اور پھر زندگی بھر کے لیے اس کا خیال کرے گا, جیسے کہ کرتے ہیں, میجورٹی کرتی ہے, چند ایک بے وقوفوں کو چھوڑ کے. تو میں جلدی سے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. جو رمضان میں ہم نے سیکھنا ہے میں وہ باتیں بتا رہا ہوں, میرے پورے بیان اسی پر ہوں گے, پھر نہیں بولنا مولوی صاحب کو ہو کیا گیا ہے. اگر میں آپ کی مرضی کی باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں تو پھر بھائی جو پھر مجھے لکھ کے دے دو, میں پڑھ کے سنا دوں گا. اور اگر میں وہ باتیں کروانا چاہ رہا ہوں جو قرآن کروا رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ ساری باتیں قرآن میں آئیں گی, میری اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے. تو یہاں جو خواتین تراویح پڑھنے آ رہی ہیں, یہاں جو آدمی پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ سب یہ دماغ میں رکھیں کہ یہ میں اپنا کوئی فرقہ نہیں لانچ کیا, میں اپنی کوئی بات نہیں کروں گا, یہ ساری باتیں کس کی ہوں گی, قرآن کی. تو اللہ نے عورت کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا. یہ محصنات کا لفظ محفوظ عورتیں, یہ کون ہوتی ہیں, جن کے میاں ہوتے ہیں وہ میاں کی اطاعت کرتی ہیں اور میاں کی مرضی کے بغیر گھر کی چار دیواری سے باہر بولو نہیں نکلتی. تو وہ میں بتا رہا تھا, انہوں نے کہا, میری بیگم نے کہا جاب کرنی ہے, ایکچولی جاب یہ وہ میں قید نہیں رہ سکتی. انہوں نے کہا پھر مجبور ہو گئے. پھر جاب کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر وہ گھر ٹوٹتے ہیں. پھر جب شوہر دیکھتے ہیں میری کوئی بات ہی نہیں مان رہی, تو پھر وہ خرچہ کرنا شروع, بھائی تم جاب کر رہی ہو تم خود کھاؤ. کہتی ہیں ٹھیک ہے میں انڈیپینڈنٹ, مجھے اتنی تنخواہ مل رہی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے. پھر جب کیا ہوا تو پھر بچے باپ سے محروم ہو جاتے ہیں, بچے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. بالآخر پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے. جوانی میں ایسی خواتین لائف کو انجوائے کرتی ہیں, اور جہاں جوانی ڈھلکنا شروع ہوئی انجوائمنٹ گئی. اب تو خود ہی بھیج دیا کرو نا جہاں بھیجتا ہوں میں, وہ ساری انجوائمنٹ کہاں گئی, تیل لینے. وہ سب مزے کیا ہو گئے, کرکرے. اور مرد کے دل میں بھی پھر اس عورت کی محبت ختم ہو گئی تھی. جب میرے ساتھ وفا نہیں کر رہی ہے تو ٹائم پاس کرو, وہ بھی ٹیشو پیپر کی طرح. مرد کے بڑے مزے ہو جاتے ہیں, میں بتا دوں. خواتین سمجھتی ہیں میاں کو چھوڑ کے جائیں گی تو میاں ٹینشن میں آئے گا. وہ غیرت مند لوگ تھوڑے دن کے لیے ٹینشن میں آتے ہیں, پھر وہ بھی بے غیرت بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار جب سوسائٹی یہی چل رہی ہے تو پھر انجوائے کرو نا, پھر ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے. تو مرد کی انجوائمنٹ تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی, وہ تو کوئی باؤنڈ ہی نہیں ہوگا نا, حقوق کا پابند ہی نہیں ہوگا, وہ تو لائف کو انجوائے کرے گا. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ بڑھاپے میں مزے کون اڑائے گا, کتوں کے مزے ہوں گے بڑھاپے میں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. بڑھاپے میں آپ, کیونکہ بچے بھی پھر نہیں ہوتے طلاقوں کے بعد, بچے ایک آدھ ہوئے, وہ بڑے ہو گئے, وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ, وہ پھر وہ اپنا انجوائے کر رہے ہیں. وہ اپنی اماں کو کہے گی بیٹی کہ اماں جب تو میرے ابا کی پابند نہیں ہے تو میں تیری پابند کس خوشی میں بھی لائف کو کیا کروں گی. یار تم لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا آج تم لوگوں کو, تو بول دو منہ سے نا. دیکھو جب بیگم صاحبہ شوہر کی پابند نہیں, اب جو ہے نا پوری دنیا اس طرف جا رہی ہے, اس لیے میں ان ٹاپک پہ اتنا زیادہ چیختا ہوں. لوگ کہتے ہیں اتنا کیوں چیخ رہے ہو اس ٹاپک پر, پوری دنیا جا ادھر کو رہی ہے. نماز چلتی رہے گی, زکاتیں بھی نکلتی رہیں گی, رمضان کے روزے بھی چلیں گے, لیکن ہمارا فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا, برباد, تباہی. عرب بھی اسی طرف جا رہے ہیں, اب عجم بھی اسی طرف جا رہے ہیں. اس کو روکنا ہے, ہم نے بند باندھنا ہے اس کے آگے. اس کے میں سائڈ افیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو. تو پھر کیا ہوگا, اماں نے جب ابا کو چھوڑا, بچوں کے ابا کو, تو پھر بیٹیاں کیا کہیں گی, اماں جب آپ ہمارے ابا کی نہیں ہو تو ہم بھی کس کے نہیں ہیں, آپ کے نہیں ہو. تو پھر بڑا چھوٹا تھوڑی ہوتا ہے کوئی, پھر تو انڈیپینڈنٹ ہے نا. تو میں جا رہی ہوں, اپنی گرل فرینڈ میرا آیا ہوا ہے گاڑی لے کے, اماں ٹاٹا. ماں کہے گی بیٹا مجھ سے پوچھ تو صحیح. وہ کہے گی اماں آپ نے ابا سے پوچھا تھا, نہیں یاری بات سمجھ میں, بولو نا. اگر یہ وفا کر لیتی نا اپنے میاں کے ساتھ, آج اس کے دفاع میں کون کھڑا ہوتا, باپ کھڑا ہوتا. مرد ویسے بھی پاورفل ہے, وہ کھڑا ہوتا, وہ نہیں جانے دیتا. خیر بہرحال وہ پھر وہ جائے گی, پھر آگے اس کا بھی یہی حشر ہوگا. تو بڑھاپے میں پھر کوئی کسی کا نہیں ہوگا, کیونکہ جب آپ جوانی میں وفا کرتے ہیں تو بڑھاپے میں وفا ملتی ہے. جوانی میں بے وفائی تو بڑھاپے میں بھی کیا, بے وفائی. پھر بڑھاپے میں جب 40-45 سال, بڑھاپا یہ نہیں کہ 80 سال والا بڑھاپا, تھوڑے دن ہوتے ہیں جوانی کے ڈھلکنے کے. اس کے بعد نہ وہ طاقت رہتی ہے جاب کرنے کی. پھر وہ کمپنیاں بھی کہتی ہیں اب یہ کھانستا زیادہ ہے, کام کم کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کھانسی اس کو زیادہ آ رہی ہے, کام کیا ہو رہا ہے,
کم ہو رہا ہے تو وہ بینیفٹس بھی آہستہ آہستہ کم. اس کے بعد آپ کے پاس پیسہ بہرحال وہ بھی چند لوگوں کے پاس, سب کے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہوتا, باقی تو روڈوں پہ رول رہے ہوتے ہیں, لیکن چند کروڑ پتی ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اتنا پیسہ آ گیا, بچے تو ہیں ہی نہیں, داماد بھی نہیں ہے, پوتے بھی نہیں ہیں, نواسے بھی نہیں ہیں, یہ تراویاں چل رہی ہیں ہماری, کچھ بھی نہیں ہے, اب ہم کریں گے کیا کریں گے. تو پھر مزے کس کے ہوتے ہیں آخر عمر میں؟ کتوں کے. پھر وہ خاندانی سا کتا خریدتے ہیں, وہ کہتے ہیں بچوں نے تو وفا نہیں کی, بیوی میری بھی وفا نہیں کی, عورت کہتی ہے شوہر نے وفا نہیں کی. وفادار ایک ہی مخلوق ہے جس کو وفا سکھانی نہیں پڑتی, اور اٹ از کالڈ کتا. وہ قدرت نے اس میں وفا کے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے, کیونکہ انہوں نے تو وفا کی نہیں. کتے کو دیکھتے ہیں کہ یار بچے کو کھانا کھلایا تھا ہم نے بچپن میں, اسکول کی فیسیں بھری تھی, اس کی گرل فرینڈ ملی ٹاٹا کر کے چلا گیا. بیٹی کو ہم نے کھلا پلا کے جوان کیا, خوب پڑھایا لکھایا, محبتیں دی, بچپن میں پارکوں میں لے کے گئے, جھولوں میں گھمایا, پیمپر کا خرچہ, اس تعلیم کا خرچہ, بچی کی شادی کی ٹینشن, برین ہیمریج سے ابا مر گئے یا مرتے مرتے بچ گئے, یہ بڑی ٹینشنیں اٹھائیں. لیکن جناب آج تو وہی یہ ٹاٹا کر کے نکل جاتی ہے, صحیح ہے نا. تو انہوں نے دیکھا ہم نے کتے پہ ان انسانوں پہ اتنا خرچ کیا, رپلائی اس کا جو رسپانس تھا کچھ بھی نہیں تھا, اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں تھا. کتے کو ایک نوالا تو وہ لیٹ جائے گا آ کے, وہ کلابازیاں کھانا شروع کر دے گا, ایسا چاٹنا شروع کرے گا, آپ کہو گے یار کتا کیا ہے, بہترین مخلوق ہے. پتہ نہیں یہ مولوی لوگ کتوں کے اتنا خلاف کیوں ہیں. لہذا مزے کس کے ہوں گے آخر عمر میں؟ کتوں کے مزے ہوں گے. ان کو کھلایا جائے گا. ایک بڈھے نے بھی کتا پالا ہوا ہوگا, ایک بڑھیا نے بھی کیا پالا ہوا ہوگا؟ کتا. پھر وہ کتا بیٹھ کے باتیں بھی کرے گا ان سے, دم بھی ہلائے گا, پھر وہ اس کو لے کے گلیوں میں گھومیں گے بھی. آپ کو پتہ ہے کتے کو لے کے گھومنا آسان نہیں ہے. میں نے بہت لوگ دیکھے جو کتوں کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ کہہ تو رہے ہوتے ہیں کتے کو ہم لے کے گھوم رہے ہیں, لیکن اصل میں کتا ان کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے.